واپس ہوا تو وہ واپسی میں کوفہ میں چند روز ٹھہرا، وہاں سے وہ بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو حضرت بہلول نظر آئے، پھرتے رہتے تھے۔ حضرت بہلول نے اس ہارون رشید کو 3 مرتبہ آواز لگائی نام لے کر اس کا، اے ہارون۔ وہ بادشاہ تھا، لوگ اس کو بادشاہ کہہ کے پکارتے تھے، میرا نام کون لے رہا ہے؟ اس نے ذرا دیکھا کون ہے مجھے جس طرح بلا رہا ہے؟ تو حضرت بہلول سامنے آ گئے، فرمایا میں نے پکارا۔ اللہ والے ڈرتے گھبراتے کیوں؟ وجہ بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ کیوں؟ ان کو اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ ڈرے تو وہ نہ کہ یار مجھے نقصان ہو جائے گا، مجھے یوں ہو جائے گا۔ تو جس کے اندر خواہش ہوگی وہ ڈرے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے۔ ہارون نے اپنی وہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کپڑا ہٹایا، پردے کے اندر سے بات کرتا تھا، سامنے نہیں ہوتا تھا، اس نے پردہ ہٹا دیا اور حضرت بہلول سے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ تو حضرت بہلول کا جواب سنو، فرمایا ہاں تجھے میں جانتا ہوں، وہ ہے تو کہ کوئی مشرق میں ظلم کرے اور تو مغرب میں ہو، کوئی مشرق میں ظلم کرے اور تو کہاں ہو؟ مغرب میں ہو، تب بھی اس کے ظلم کا جواب قیامت میں تجھے دینا پڑے گا۔ تو بادشاہ بنا ہوا ہے نا، تو تیرے کسی علاقے میں بھی کوئی اگر ظلم کرے گا تو جواب قیامت میں تجھے دینا ہوگا، تجھ سے باز پرس ہوگی۔ وہ جانتا تھا کون بول رہا ہے، متاثر ہوا، کہنے لگا آپ کو میرا حال بھی معلوم ہے؟ فرمایا اپنے حال کو قرآن سے دیکھ لے۔ تو اپنا حال جاننا چاہتا ہے نا، تو اپنا حال قرآن میں دیکھ لے۔ اس نے کہا قرآن میں میرا حال کہاں ہے؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، جو نیک ہوں گے وہ بہشت میں اور جو برے ہوں گے وہ دوزخ میں۔ تو ہارون رشید نے کہا پھر میرے اعمال کا معیار اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کو قبول فرماتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح جواب دینا اللہ والوں کا کام۔ ہارون نے کہا کیا قیامت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ حضرت عباس کی اولاد کہلاتے ہیں، تو تھوڑی بہت رشتہ داری ہے، چلو نیکیاں نہیں کی تو رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت بہلول نے کہا جب سور پھونکا جائے گا رشتے ختم ہو جائیں گے، تو رشتوں پہ ناز کر رہا ہے، یہ بتا اس کا حق کیا ادا کیا ہے تو نے؟ ہارون رشید نے کہا ان کی شفاعت تو ہے نا، اگر ہم بدعمال ہیں تو ان کی شفاعت، فرمایا شفاعت وہ اسی کی کریں گے جس کو وہ چاہیں گے۔ ہارون رشید نے کہا میں ان سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، انہوں نے سچ ہی بولنا ہے، مجھے ہی شرمندگی ہوگی۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کام؟ یہ بات میں نے آپ کو سنانی تھی، واقعہ تو ایسے ہی سنایا۔ حضرت جی آپ کا کوئی کام؟ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے، یار وہ فلانا بندہ اس کا یہ کر دو، فلانی چیز ہے وہ یوں کر دو، پرمٹ یوں کر دو، نوکری روک دو، ٹرانسفر۔ ہماری تو سوچ اتنی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی باتیں تو ہو گئی، یہ بتائیں کوئی کام؟ فرمایا میرے گناہ بخشوا کے مجھے جنت میں داخل کرا دے، میرے گناہ بخشوا کر مجھے جنت میں داخل کروا دے۔
ہارون رشید نے کہا یہ میرے بس سے باہر، یہ میرے بس کی بات، میرا اس پر کوئی زور نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کا کوئی قرض ہو تو قرض اتار سکتا ہوں، آپ پر کوئی قرض ہو تو قرض اتار سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مقروض ہیں، آپ پر قرضہ ہے۔ حضرت بہلول نے اس کے منہ پہ ایسا تماچا مارا، ذرا سنیں کیا جواب دیا، اور فرمایا قرضہ اٹھا کر کسی کا قرضہ اتارنا جائز نہیں ہے، قرضہ اٹھا کر کسی کا قرضہ اتارنا جائز، پہلے لوگوں کے حق ادا کر جو تجھ پر قرض ہیں، جو تجھ پر قرض ہیں، لوگوں کے حقوق وہ ادا کر، تو خود مقروض ہے، تو میرا قرضہ کیا اتارے گا؟ تو تو خود مقروض ہے، تیرے اندر اتنی طاقت کہاں کہ تو میرا قرضہ اتارے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، ہر مہینے آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ حضرت بہلول نے فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بھی اور میں بھی اللہ کے بندے ہیں، جب وہ تجھ کو رزق میں نہیں بلاتا مجھے کیسے بلا دے گا؟ جب وہ تجھے نہیں بلاتا مجھے کیسے بلا دے گا؟ ہارون رشید بادشاہ ہو کر منہ دیکھتا رہ گیا، حضرت خرامہ خرامہ چل دیے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، کبھی کبھی جب ہم گھر میں بچے ہوتے تھے چھوٹے، دسترخوان پہ اکٹھے، تو وہ ہمیں کوئی باتیں سنایا کرتے تھے، وہ بچپن کی سنی ہوئی آج تک نقش ہے، بعد میں کتابوں میں بھی پڑھ لی لیکن اس وقت ان سے سنی تھی۔ حج کے لیے لوگ جا رہے تھے، ان میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بھی قافلے میں تھیں حج کے لیے۔ ایک بندے نے دیکھا کہ یہ مائی صاحبہ ہیں، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، لگتا ہے پیسے ویسے نہیں ہیں، مکہ بھی جائیں گی تو پھر لوگوں سے مانگیں گی، یہاں تو چلو لوگ رستے میں جب کھانا ہوتا ہوگا کھلا دیتے ہوں گے، کپڑے ان کے پاس جو ہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، کہیں یہ مکہ میں جا کے مانگیں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے 2-4 ساتھیوں سے سوچا کہ میں ان کو کچھ جمع کر کے دے دوں۔ قافلہ ایک جگہ رکا تو گئے اور خود اپنی جیب سے جو نکال سکتے تھے درہم دینار، لو یہ رکھ لو، ابھی یہ میری طرف سے، آگے میں ذرا لوگوں سے جمع کر کے تمہاری اور مدد کر دوں گا، مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو گھبرانا نہیں، میں مدد کروا دیتا ہوں۔ وہ پیسے نکال کے دے رہے، اور مائی صاحبہ نے یوں ہاتھ کیا، ہوا میں یوں ہاتھ کیا تو سونے کے سکے، سونے کے دینار جن کو کہتے ہیں، جملہ بڑا پیارا کا، یہ آپ کہاں سے نکالتے، اس کو کیا بولتے ہو؟ جیب؟ اصل لفظ جیب ہے، قرآن میں نا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو وہ جیب کو ہم نے اردو میں جیب بنا لیا۔ تو انہوں نے کہاں سے نکالے تھے دینے والے نے؟ جیب سے۔ مائی صاحبہ نے کہا بھائی تم جیب سے لیتے ہو، ہم غیب سے لیتے۔ اللہ ہو ہم، تو نے کیا سمجھا ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہوا ہے نہیں؟ تو یاد رکھو یہ لوگ جو دنیا کرتے رہتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو یہ سیدھے راستے سے بڑے دعوے ان کے، ہم یوں ہیں ہم وہاں ہیں، کچھ نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی۔ اچھا ایک بات سن لو، لڑائی جھگڑا جو ہے نا، لڑائی جھگڑا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ درندوں کا، جانور لڑتے ہیں، شیطانی کام ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اصل میں اپنے ساتھ دشمنی ہے، مگر جو اللہ کا دشمن ہو، جو نبی کا دشمن ہو، اس کے ساتھ لڑنا تو عین عبادت۔ یہ جو آپ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، یار میرے 2 پیسے تو نے لے لیے، تو نے یوں کہہ دیا تھا، تو نے وہاں کہہ دیا تھا، یہ لڑائیاں
وقت ضائع کرنا ہے شیطانی کام ہے. تو یاد رہیں وہ لوگ جو دنیا میں الجھے ہوئے ہیں اور جن کی سوچ اتنی ہے، ان کو سیدھا راستہ ملنے والا نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں سیدھی راہ چلانے والے. یہ تمہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سچ کہا نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے. یہ ذرا سوچیں، کنجی ان کے ہاتھ میں رب نے دی ہے تو بغیر اختیار کے دی ہے. غیروں نے بھی لکھا ہے کہ تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، کھولے یا اونچی. حضور ابو جال کو نہیں بلا رہے، او ابو جال ادھر آؤ، عتبہ ادھر آؤ، شیبہ ادھر آؤ، اللہ نے مجھے چابیاں دے دی ہیں. نہیں، ان کو نہیں. فرمایا ابو بکر، عمر، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابیاں دے دی. نہیں سمجھ آئی؟ یہ آج جو منہ پھیرے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ بھی جانا. جو نبی کا دامن نہیں تھامتا سیدھی راہ چل سکتا. میں نے آپ کو سنائی یہ باتیں، پھر سنا دیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی کا دامن چھوڑ کر اگر کہیں کہ ہم عمل کر سکتے ہیں تو ذرا سن لو. میں پھر سنا دیتا ہوں، بار بار کہتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی شبہ؟ اس قرآن کا پڑھنے والے جانتے ہیں 3 طرح کی آیتیں ہیں: مقطعات، متشابہات، محکمات. ہم محکمات پر عمل کرتے ہیں. متشابہات ظاہر میں معنی اور ہے، حقیقت میں اور ہے. مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں بہت معمولی سا آدمی صرف سوال کر رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نبی کے بغیر اس قرآن میں نماز کا حکم ہے؟ کتنی بار ہے؟ 700 سے زیادہ مرتبہ. کہیں واضح کہیں اشاروں میں حکم ہے. قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ. چیلنج پوری دنیا کو، پوری دنیا کو چیلنج. قرآن پڑھو اور قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو. آئے کوئی سامنے میرے؟ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، صرف چیلنج کر رہا ہوں، صرف نماز کے لیے، باقی چیزوں کے لیے نہیں. زکوٰۃ آپ سال بھر کے بعد دیتے ہیں 100 روپے پر کتنے؟ اونچی. قرآن میں دکھا دو مجھے 2.5 روپے، 2.5% دکھاؤ قرآن میں. 40واں حصہ آپ دیتے ہو نا، 40 پر 1 روپیہ، پھر 40 پر 1 روپیہ، پھر 20 پر 8 آنے، 2.5 روپے ہو گئے. 2.5%. یہ 100 پہ 2.5% دیتے ہو، ذرا دکھاؤ قرآن میں. حج کا ذکر قرآن میں ہے، جگہوں کا ذکر ہے، ترتیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہ دکھاتے کوئی حج کر سکتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. نبی کا دامن چھوڑ کے ذرا قرآن تو بتاؤ. حالانکہ اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی تمہارے پاس نہیں اگر تم نبی کا دامن نہ تھامو. اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کے اتنی تفصیل سے بیان کرتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
قرآن میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو. کتنی چوری پہ کاٹے؟ دکھاؤ قرآن میں. 1 روپیہ بھی چوری ہے، 1 لاکھ روپیہ بھی چوری ہے، 1 کروڑ بھی چوری ہے، 1 ارب خرب جتنا چوری ہے یا نہیں ہے؟ کیا روپے کی چوری چوری نہیں ہے؟ وہ بھی چوری. خود کتنی چوری پہ کاٹنا ہے؟ دایاں کاٹنا ہے، بایاں کاٹنا ہے؟ دکھاؤ قرآن میں. پوچھ رہا ہوں، نبی کا دامن چھوڑ کے ذرا ایک قدم تو اٹھا کے دکھاؤ. اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں. صراط مستقیم کا حکم دیا مگر ساتھ ہی بتا دیا صراط مستقیم ہے کون سی، ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ میرے اس نبی کی غلامی کر لو، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ فیصلہ ہے، فیصلہ وہ کہ اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. فیصلہ ہے، جس نے اللہ کا ہونا ہے ان کا ہو جائے. علماء کہتے ہیں قرآن اترا عرب کے محاورے کے مطابق. عرب میں رواج تھا جب 2 سردار مختلف قبیلوں کے ملتے تھے تو اپنی کمانیں ملاتے تھے. کمان آدھے دائرے کو کہتے ہیں، جس سے تیر چلاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بنا ہوا. وہ آدھا دائرہ ہوتا ہے، اس طرح وہ تار باندھی ہو کھینچ کے آپ تیر چلاتے ہیں تو اس کو آدھا دائرہ. ادھر سے آپ کمان لے کے گئے، ادھر سے وہ کمان لے کے آیا، دونوں نے کمانوں کے گوشے ملائے تو کیا بن گیا؟ یہ جب کوئی صلح ہوتی تھی، معاہدہ ہوتا تھا نا 2 سرداروں کے درمیان، تو اپنی کمانوں کے گوشے ملاتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ اب دائرہ بن گیا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا، جو باہر ہے وہ نہیں سمجھے ہو. دائرہ بنا دیا نا. اب یہ دائرہ بن گیا تمہارا ہمارا، جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے، جو باہر کے ہیں وہ، جو تمہارے ہیں وہ میرے ہیں، جو میرے ہیں وہ. سمجھنے کے لیے معراج کی رات کا بیان ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. سمجھنے کے لیے کہ جس طرح تم کمانوں کے گوشے ملاتے ہو اور معاہدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا قریب کیا. تو سن لو، تم دائرہ بنا کے کہتے ہو جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. تو اللہ نے بھی معراج کی رات یہ فیصلہ کر دیا، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آئیں گے، جو اندر ہیں وہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو نبی اللہ یار اور اتنی مہربانی ہوئی، ایسا حبیب ملا، اتنا کرم ملا اور سمجھ نہیں آئی. کیسے لوگ ہو؟ چاہتے بھی ہو رب کو راضی کرنا، سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ صرف بتایا نہیں، دکھا بھی دیا، چلانے والا بھی بھیج دیا. اب بھی نہیں چلتے ہو تو پھر تمہارے نصیب میں. ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ان کے نصیب حصے کو کہتے ہیں، تمہاری قسمت نصیب حصہ تمہارے حصے میں. آپ پوچھتے ہیں یار میرا بانڈ نکلا، وہ کہتے ہیں نہیں تیرے نصیب میں نہیں. کیا مطلب تیرا حصہ نہیں آیا بیچ میں؟ تو یہ جب باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ان کا نصیب، اور ہم شکر کرتے ہیں. اسی لیے ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، میلاد مناتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم قدر تو نہیں کر سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے، کوشش تو کریں.
ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے. سوچے. اب وہ جو کہیں گے نہیں جی یوں نہیں وہاں نہیں، تو آپ ان کے چکر میں آ جاؤ گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر رکعت میں کہتے ہو یا اللہ سیدھا راستہ چلا، اور پھر پتہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ نبیوں صدیقوں شہداء صالحین کا ہے، اور پھر ان کے بارے میں جانتے بھی ہو، تو اب ساری دنیا میں دیکھو نا، چھانٹو، جتنے ولی اللہ نے سارے سنی کیوں بنائے؟ ان میں کوئی ولی کیوں نہیں ہوا؟ ان میں کوئی ہوا ہے دور دور تک؟ کوئی اشارہ، کوئی اثر؟ اس سے بڑی دلیل تمہیں اپنے سچے ہونے کی اور کیا چاہیے؟ غور کرو. تو وہ لوگ جو منہ پھیرے ہوئے ہیں ایمان والے میں آپ کو یہ آیتیں سنا چکا ہوں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کہاں بیٹھوں گا میں؟ ضرور تیرے سیدھے راستے پر. شیطان اور سیدھے راستے پر بیٹھے گا کیوں؟ بہکانے کے لیے. کیونکہ اس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا. اب دھیان سے سننا، آسان کر کے بتا رہا ہوں. آج جتنے لوگ تبلیغ کے نام پر، بستر لوٹا پارٹی کی بات، کبھی ان کو سینما میں تبلیغ کرتے دیکھا؟ شراب کی دکان پہ، جوئے کے اڈے پہ، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سنیوں کی مسجد میں کیوں آتے؟ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کے راستوں میں سیدھے راستے والوں کو بہکانا ہے. کیوں کہ جو غلط ہیں وہ تو ہیں ہی غلط، ان کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہیں. محنت تو ان پہ کرو جو سیدھے راستے پر ہے. اور تمہیں خراب کرنے آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ جانا چاہیے.